بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ اس وقت سوشل میڈیا میں اور ہر طرف یہ بات چل رہی ہے کہ کچھ شر پسند عناصر نے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جس پر ہم سب کو بہت ہی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا احسان تو پورے ہندوستانیوں پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہندوستانی کس حال میں رہ رہے تھے۔ ہم تو اپنے پیدا کرنے والے سے ناواقف تھے، ہر چیز کو کے سامنے ہم سجدہ کرتے تھے، ہر چیز کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، انسان کی کوئی عظمت، کوئی شرافت اور اس کی اپنی کوئی عزت نہیں تھی۔ انسان ساری مخلوقات میں اشرف اور معزز ہونے کے باوجود وہ اپنے سے نیچے چیزوں کے سامنے جھک رہا تھا۔ ہر چیز، درخت، نالے، ندی، آسمان، چاند، سورج، یہاں تک کہ شرمگاہوں کی تک جو ہے پوجا پاٹ ہو رہی تھی، ان کے سامنے انسان جھک رہا تھا۔ اسی طرح سے مردار کھاتے تھے اور اسی طرح سے ایک دوسرے کا حق مارتے تھے۔ انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، ان میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور بڑھوتری اور بڑائی نہیں دی ہے، ویسا انسان اپنے آپ کو 4 حصوں میں بانٹ کر اونچ نیچ کی جو ہے بات پھیلا رہا تھا اور عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا، کہیں ستی کے نام پر اور جو ہے کہیں پر کس طرح سے جو ہے مظالم عورتوں کے اوپر ہو رہے تھے۔ اگر کوئی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو اس کے ساتھ جلنے کو جو ہے ضروری سمجھتے تھے، اگر وہ نہیں جلتی تھی تو اسے منحوس سمجھتے تھے، اور انسانیت کے اونچ نیچ کی وجہ سے جو ہے جو نیچلی ذات میں سمجھے جاتے تھے ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے، یہ سب صورتحال تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرمایا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک صوفی سنت جو تمام انسانوں سے محبت کرنے والا تھا، وہ کسی انسان سے انسان کے درمیان بھید بھاؤ نہیں کرتا تھا، وہ ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو، کسی بھی نسب کا ہو، ہر ایک کو وہ اپنے سینے سے لگاتا تھا، اسے اس کے صحیح مالک کا پریچے کرا کر، تعارف کرا کر اس سے جوڑتا تھا، انسانوں کے درمیان برابری کا سبق دیتا تھا اور وہ تمام انسانوں کو ایک جیسا سمجھتا تھا۔ وہ یہ بتاتا تھا کہ یہ سب چیزیں تو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے بلکہ ان کا پیدا کرنے والا پوجنے کے لائق ہے۔ یہ اس کا پیغام تھا، محبت کا پیغام تھا۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ ان کا میسیج تھا۔ اس پیغام کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سجزی تھے، جسے بعض لوگوں نے تاریخ دان سنجری کہا ہے، اصل یہ سجستان سے تھے جو خراسان کا علاقہ تھا اور آج کے دور میں ایران اور افغانستان کے اندر یہ حصہ پڑتا ہے، وہاں سے یہ آئے تھے اور آ کر سب سے محبت کیا۔ اسی لیے محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے، تو تمام ہندوستانیوں نے ان سے محبت کی، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ آج صرف مسلمان نہیں، مسلمان تو 20% بھی نہیں ہوں گے جو ان سے محبت کرتے ہوں، 80% نان مسلم ہے، نان مسلم ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا پیغام محبت تھا، انہوں نے محبت کے ساتھ، اسی لیے لوگ چاہے وہ کسی بھی ہوں، جو بچھڑے ہوئے لوگ تھے، پچھڑے ہوئے لوگ تھے، جو مظلوم تھے اور جو اپنے جو ہے کلچر کی وجہ سے، تہذیب کی وجہ سے، اپنی بندشوں کی وجہ سے مظلوم ہو چکے تھے، ان سب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خانقاہ میں پناہ لینے لگے۔ پھر ان کے بعد
ان کے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد حضرت خواجہ نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں نے اپنے 3 شاگردوں کو ہماری طرف بھیجا تھا، ہم یہاں کوکن کی طرف، دکن کی طرف، جس میں حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے ہمیں ظلم ستم کے اندر سے باہر نکالا، ہمیں جو ہے ایک اللہ کی پہچان کرائی، ہمیں بتایا کہ بیٹیوں کی کیا عزت ہوتی ہے، عورتوں کی کیا عزت ہوتی ہے، عورت اور مرد کے اندر کس طرح سے مساوات ہے، برابری ہے، انسانوں کی مساوات بتائی۔ اس لیے ہم نے ان کے پیغام کو لیا اور اس طرح کے محسن انسانیت اور پورے انسانیت پہ احسان کرنے والوں کے ساتھ اس طرح سے بولنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حضرت خواجہ کے جو ہے سوانح کو پڑھیں، ان کے بایوگرافی کو پڑھیں، ان کے انسانیت سے محبت کو پڑھیں، تو محبت کے بدلے میں آج سارے ہندوستانی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں ان سے بہت ہی عاجزانہ کہوں گا کہ آپ ایسی باتیں کر کے ہندوستانیوں کے دل کو مت دکھائیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔